على آثاره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سعيدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نبوت اور امامت کے بعد اور امام کو کیسا ہونا چاہیے، ان موضوعات پر گفتگو کے بعد آج الحمدللہ وقت اس کا ہے کہ ہم امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں. ہم سب سے پہلے کچھ بتانے سے قبل یہ آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ عام طور پر ساری دنیا میں جتنے بھی مکتبہ خیال ہیں، آئیڈیالوجی ہے اور جن کا تعلق خصوصاً الہی مذہب اور دین سے ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پچھلے دین پر چلتے ہیں، جیسے جناب موسیٰ کے ماننے والے، جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جیسے زرتشتی، جیسے مجوسی، جتنے لوگ ہیں تقریباً ان کے یہاں ایک نظریہ اس قسم کا ہے کہ دنیا کا اختتام مایوسی پر نہیں، دنیا کا خاتمہ مایوسی پر، برخلاف یورپیوں کے. یورپ میں یہ نظریہ افسوس ہے کہ یہ بہت زیادہ پھیلا کہ اس دنیا کا خاتمہ خرابی پر ہے، بگاڑ پر ہے اور اس کا اینڈ بہت برا ہے. جبکہ ادیان الہی کے ماننے والے خصوصاً مسلمان، ان کا نظریہ اچھا ہے اور وہ اس عنوان سے خوشگمان ہے کہ دنیا کا خاتمہ انشاءاللہ اچھائی پر ہوگا، امید افزا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یا اس سے پہلے جو لوگ کسی بھی عنوان سے محروم رہے ہیں، دبے کچلے رہے ہیں، غربت کا شکار رہے ہیں، مظلومیت کے مارے رہے ہیں، کسی بھی طرح سے جس پر بھی جس طرح ظلم ہوا ہو، چاہے سماج کے ذریعے، چاہے حکومت کے ذریعے، چاہے رشتہ داروں کے ذریعے، چاہے ماں باپ کے ذریعے، چاہے دوستوں کے ذریعے، چاہے ٹیچرز کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی جو ظلم جس پر ہوا ہے اس ظلم کی بھرپائی ہو کر کے رہے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یعنی انشاءاللہ یہ ایک اتفاقی نظریہ ہے کہ آخر میں ایک آئے گا جو ان تمام مظالم کو ختم کر کے عدل و انصاف
ساری دنیا میں پھیلائے گا۔ اس میں مسلمانوں کا نظریہ ہم سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں عام طور سے، یعنی سنیوں میں بھی جو فرقے ہیں وہ بھی قائل ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ، سنیوں میں جو فرقے ہیں، یہاں تک کہ وہابی فرقہ جو اپنے کو اس وقت سلفی کہتا ہے، وہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہم پیغمبر کی احادیث کو جھٹلا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخر میں انہی کی نسل سے ایک آئے گا، لہذا ان کا بھی نظریہ ہے۔ اور برادران اہل سنت کا دیکھیے، سنیت اور وہابیت میں آپ فرق رکھیے، ایک ڈنڈے سے نہ ہکائیے۔ سنیت یعنی جو خلفاء کو مانتے ہیں اور مولا کائنات کو چوتھا مانتے ہیں، نظر و نیاز کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ تعزیہ داری بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل بیت علیہ السلام کو سنی حضرات مانتے ہیں۔ یہ وہابی ہے جو نہیں مانتا، اور وہابی وہ فرقہ ہے جو سنی کو بھی نہیں مانتا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ سنیوں کو بھی وہ کافر سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی وہ، لہذا آپ ایک ڈنڈے سے دونوں کو نہ کریے۔ سنی کچھ ہمارے ساتھ ہے نظریات میں، ہم انہیں دور نہیں کر سکتے، لہذا سنیت اور وہابیت میں فرق کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بات، ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ سنیت یعنی اہل بیت کو ماننے والے، نظر و نیاز کرنے والے، بعض جگہ تعزیہ دار بھی ہیں، ہو سکتا ہے ماتم دار بھی ہوں اگر وہابیت کا اثر نہ ہوا ان کو، لیکن وہابی وہ سنی کو بھی کافر سمجھتا ہے، شیعہ کو بھی کافر سمجھتا ہے۔ لہذا جتنے بھی یہ داعش وغیرہ ہیں، جتنے بھی یہ سب سنیوں کا بھی سر کاٹتے ہیں عراق اور سیریا میں، اور شیعوں کا بھی سر انہوں نے کاٹا ہے۔ لیکن چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، سب اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر کی نسل سے، پیغمبر کے خاندان سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف دے گا۔ فرق کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شخصیت ابھی ابھی زندہ ہے، پیدا ہو چکی۔ برادران اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے، بس اتنا سا فرق ہے۔ لیکن سنی بھی قائل ہے کس کا، اور ہم بھی قائل ہیں۔ اس حوالے سے ہم دونوں شریک ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے، ابھی ہم آگے بتائیں گے بھی آپ کو، بلکہ بعض جگہ برادران اہل سنت کی روایتیں ہیں خود انہی نے، مگر یہ ممکن ہے کہ یہ کہیں سنی حضرات کہ ان کے والد تھے اور بیٹا، تو یہ یا تو یہ کہیں آپ کہ والد بھی لوٹ کے آئیں گے، تو وہ رجعت کا عقیدہ جو ہمارا ہے کہ کچھ اچھے لوگ پلٹ کے آئیں گے، پھر ہماری ہی بات ثابت ہوگی، کیونکہ ہم لوگ کا نظریہ کیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو کچھ اچھے برگزیدہ لوگ بھی آپ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت برے لوگ جو تھے جن سے بدلہ لینا ہے یہاں، وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ سنی حضرات کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں، آپ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بابا تھے، تو سوال یہ ہے کہ بابا تھے تو بیٹا ہونا چاہیے، اگر بیٹا نہیں آپ کہتے آئے گا تو اس کا مطلب باپ بھی آئے گا، تو پھر وہی نظریہ رجعت والا، اس کا مطلب ادھر سے آپ نہ مانیں تو ادھر رجعت والا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ رجعت کا اگر انکار کریں تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ امام زندہ ہیں۔ متوجہ ہوئے کیا پوائنٹ ہے؟ نہیں سمجھے بعد میں متوجہ ہو جائے گا، پوچھ لیجیے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو فقط شیعوں کا نظریہ ہو۔ ہاں البتہ چونکہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، لہذا وہ مستغنی ہیں، ان کے پاس بہتات ہے روایت کی، یعنی ان کے بارے میں ایک ایک زندگی کے حالات کا بھی انہوں نے پتہ دیا ہے، ان کے یہ بات نہیں۔ اب آئیے، ولادت کب ہوئی آپ بتائیے؟ ولادت امام زمانہ کی کب ہوئی؟ 15 شعبان۔ آئے گی یا گزر گئی؟ گزر گئی۔ اب سن لیجئے، 15 شعبان ہمارے یہاں شب قدر سے کم نہیں ہے۔
اسلام اور اسلام سے پہلے شب قدر سے برتر کوئی رات نہیں، اور ائمہ نے بتایا شب برات شب قدر سے کم نہیں۔ لہذا جہاں یہ علم ہے، جیسے شب قدر میں احیاء ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے عبادت، ویسے شب برات میں بھی فقط حلوہ نہیں بنتا، بنایا اور کھا لیا اور سو گئے، نہیں، شب برات میں جگا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ شب اس کی ہے جو سب کے فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ایک امتیاز ہے شیعوں کا۔ البتہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے، البتہ دوسری وجہوں سے۔ 15 شعبان 255 ہجری، اس کو لکھ لیں، 255 ہجری، 15 شعبان یعنی تاریخ، سال 255 ہجری۔ مقام ولادت کون بتائے گا؟ سامرا یا سامرا؟ کہاں ہے، کس ملک میں اس وقت، کس ملک میں؟ عراق میں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ زیارت ہو۔ آپ کے والد ماجد کا نام کون سے امام؟ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ والدہ والدہ گرامی آپ کی جناب نرگس، بعض لوگ نرگس بھی کہتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ یہاں پہ بھی ہے، ایک نظریہ اگر اصلاح ہو جائے، ہمارے ائمہ کی بیویاں عموماً باہر کی تھیں اور سادات کرام میں سے نہیں تھیں، لہذا یہ ہمیں بھول جانا چاہیے شادی بیاہ میں کہ قطعاً سید ہونا چاہیے۔ جی نہیں، ایسا کوئی نظریہ، بلکہ بیشتر ائمہ ہدیٰ کی ازواج کیا تھی؟ نہیں، نام لے کے کہیے، کنیز تھی، صلاحیت ایسی تھی کہ نظر امام نے انتخاب کیا۔ دیکھیں اس دنیا میں کیریکٹر ہے معیار اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے لیکچر صاحب یاد کیجئے، اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری، چوتھے امام نے کہا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری کام کیا آئے گا؟ کیریکٹر۔ لہذا وہ عورتیں کہ جو بلند کردار تھیں، نگاہ امام نے انتخاب ہی نہیں کیا، اپنا غلام بھیجا، جا کے فلاں جگہ سے فلاں جیسی عورت آئی ہوگی اس کو خرید کر کے لاؤ، اور ان سے ہمارے ائمہ باز پیدا ہوئے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کی جو ازواج ہیں مختلف ملکوں سے ہیں، لہذا جب ہمارا آخری آئے گا تو بعض ملک کے لوگ اس لیے بھی ساتھ ہو جائیں گے کہ آپ کی والدہ گرامی پتہ چلا افریقہ کی ہیں، پتہ چلا اس ملک کی ہیں۔ بہت ساری نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ کہے نہیں جاتے، اس کے لیے مجمع چاہیے۔ اسی میں سے ہمارا امام ہے جناب نرگس خاتون، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی ہیں کہ جس گھرانے میں عیسائیت تھی، اسلام نہیں تھا۔ پورا قصہ ہے، وہ یہاں میں نہیں دہرانا چاہتا ورنہ اصلی بات ہماری رہ جائے گی۔ کیسے آئی ہیں، کہنے کا مطلب اگر شائستگی ہو، لیاقت ہو کسی کے اندر تو اللہ اسباب فراہم کرتا ہے یہاں تک کہ معصوم تک وہ پہنچ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس حوالے سے خواتین بعض جگہ مردوں سے پیچھے ہیں، آگے ہیں، برا نہ مانیے گا، میں مردوں سے کہوں گا معذرت کے ساتھ، یہ اسلام کی ہسٹری ہے۔ 260 ہجری میں، اب یہ سنیے، 260 ہجری میں ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ 260 ہجری، اس وقت ہمارے امام زمانہ کی عمر کتنی ہے؟ 5۔ نبی کے بارے میں جب ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا کہا؟ کل ٹوٹل عمر جب والدہ کا انتقال ہوا تو کتنی تھی؟ 5 سال۔ کتنی شباہت ہے۔ اور ہمارے آخری میں اور نبی میں نام کے اعتبار سے، کنیت کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے
شرائط اور حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ مشابہت ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی اسلام آج بھی کس کے پاس ہے۔ یہ طنز نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مثلا آپ اپنے کو بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اصلی اسلام اس وقت کس کے پاس ہے، کہاں ہے، یہ کھوج کرنا چاہیے۔ جب آپ کے والد گرامی کی شہادت ہوئی تو کئے سال کے تھے امام زمانہ؟ 5 سال۔ اب واقعہ سنیے، احمد ابن اسحاق قمی، جن کو قمی بھی کہا جاتا ہے، ایران کا ایک مقدس شہر قم ہے، جہاں امام رضا علیہ السلام کی بہن فاطمہ معصومہ قم کا روضہ ہے۔ آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ کیا نام ہے؟ احمد ابن اسحاق قمی۔ قم زمانے قدیم سے اہل بیت کا شہر اور اہل بیت کا آشیانہ اہل بیت کی روایات میں ہے، آشیانے اہل بیت۔ قم کی بڑی فضیلت۔ خیر، آپ وہاں کے رہنے والے تھے اور ہمارے 11ویں امام کے وکیل مطلق تھے۔ وکیل مطلق کا مطلب امام نے ہر طرح کی اجازت دے رکھی تھی، یعنی اتنے معتبر، اتنے معتمد تھے کہ امام کی جانب سے جو چاہیں کام کریں، جتنا چاہے خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، جدھر چاہیں جائیں، سب پوری مطلق اجازت تھی۔ اتنا معتمد آدمی ہے یہ، بزرگ شخصیت ان کی۔ آپ قم سے گئے کہاں؟ بغداد۔ ظاہراً بغداد میں امام تھے اس وقت، اور احمد ابن اسحاق قمی 11ویں امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب آپ پہنچے، سلام دعا، تکلفات اور بھگت ہوئی، چائے وائے پی، جو بھی اس وقت تھا، اس کے بعد بیٹھے۔ پھر آپ نے 11ویں امام سے پوچھا، مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ دیکھیں، شیعہ علماء ہمیشہ بیدار رہے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ شیعہ مجتہد، شیعہ محدث، شیعہ راوی کبھی روایت پسند ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، ممکن ہے اس کے کپڑے میں پیوند ہوں، مگر فکر ذات اور ہزاروں عقل مندوں سے آگے آگے چلتی تھی۔ آئے ہیں قم سے اتنا لمبا سفر کر کے، اس کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں آقا میرے مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ ایک بار، اور اس کے صفات کیا ہیں، کیسے پہچانے آپ؟ دیکھیں شیعوں میں کوئی بات یوں نہیں آپ دعویٰ کر دیجیے ہم مان لیں، جی نہیں، ہرگز ایسا ہے نہیں۔ آپ کہیے، اس کے بعد دلیل دیجیے۔ اور ہم سے اور آپ سے بھی کہا گیا جب علماء گفتگو کریں خصوصاً اصول دین میں تو ان سے کہیے دلیل، ہمیں سمجھائیے مولانا، آنکھ بند کر کے ماننے کو نہیں کہا ہے۔ مولا آپ کے بعد جانشین کون ہوگا آپ کا؟ کیونکہ 11ویں امام ہے، اور ان کے صفات کیا ہیں، یعنی پہچانے کیسے؟ امام سنتے رہے، امام نے کچھ جواب نہیں دیا، اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ کون؟ 11ویں امام گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اب جو باہر آئے تو گودی میں ایک چاند سا بچہ لیے ہوئے، جس کے داہنے رخسار پر ایک کالا تل تھا۔ جیسے ہی احمد ابن اسحاق قمی نے دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ امام بیٹھے اور اس نونہال کو، اس نازنین کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اس کے بعد گفتگو کرنا شروع کی۔ فرمایا اے ابن اسحاق، اب یہ الفاظ سنے 11ویں امام کے، اے ابن اسحاق، اگر تم میرے نزدیک اور میرے پروردگار کے نزدیک متقی، معتمد اور بافضیلت نہ ہوتے، کنڈیشن سنیں، اے ابن اسحاق، اگر تم میرے نزدیک یعنی معصوم کے نزدیک، میرے اللہ کے نزدیک
متقی اور پرہیزگار معتمد اور بافضیلت نہ ہوتے تو ہرگز میں اس بچے سے تمہاری ملاقات نہ کراتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ ہمارے تک لیاقت ہو ہم ان کی ملاقات کر سکیں۔ دیکھیں امام ابھی ہے امام کے پاس، مگر یہ کنڈیشن بتا رہی ہے کہ اگر تقویٰ ہے، طہارت ہے، ہم معتمد ہیں امام کے نزدیک، تو ہم اسی وقت اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، امام غائب، ہم اپنی وجہ سے ہے روایات میں ہم اپنی وجہ سے، اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے امام کو نہیں دیکھ پاتے، ملاقات نہیں کر پاتے، ورنہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جیسا کہ یہ سامنے کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے پوچھا، گھر میں گئے اور گھر سے بچے کو گودی میں لے کے آئے اور کہتے اگر تم معتبر نہ ہوتے، اگر تم میرے نزدیک بافضیلت نہ ہوتے تو میں کبھی اس بچے کی زیارت نہ کراتا۔ بہار الانوار جلد 2، یہ اس کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی میں عرض کر دوں کہ شیعہ اور سنی سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ روایت نقل کی ہے کہ جب تک خاندان پیغمبر سے 12 جانشین اس دنیا میں نہیں آ جاتے اس وقت تک نہ قیامت آئے گی اور نہ ہی اسلام باعزت ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت، ویسے صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مکمل روایت صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ سنیے، لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة ویکون علیہم 12 خلیفۃ کلہم من قریش۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لکھتے ہیں وہ کہ یہ دین اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اور یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ 12 جانشین اس دنیا میں نہ آ جائیں کہ جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ قریش کا مطلب پیغمبر کے خاندان سے ہوں گے۔ شیعوں نے مکمل روایتیں نقل کی ہیں، قریش سے ہوں گے، فاطمہ زہرا کی اولاد ہوں گے، امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ سن لیجئے، بالکل معین کیا گیا ہے، پیغمبر کی بیٹی شہزادی کونین کی نسل، اور ان میں بھی کس بیٹے سے؟ امام حسن سے نہیں ہے، امام حسین کی نسل سے۔ لہذا شیعہ اور سنی دونوں متفقہ طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، سوال یہ ہے برادران اہل سنت سے کہ بنی امیہ کے خلفاء کتنے ہیں؟ شاید 14 بنتے ہیں، بنی عباس سے ایسے 35 بنتے ہیں، سنیوں کو جو امام ہیں 4 بنتے ہیں، یعنی ٹوٹل اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ سارے مل کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 70-72 کے آس پاس یا اس طرح کے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں 12 کون ہیں؟ جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا۔ کیوں؟ اس میں یزید جیسا بھی ہے جس کو قطعاً اکثریت سنیوں کی فاسق اور فاجر سمجھتی ہے، یعنی پیغمبر کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں متوکل عباسی بھی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ حل چلوایا، اور ایسے کتنے سفاک اور ظالم ہیں جنہوں نے بے گناہوں کا قتل عام کیا۔ تو جب ان کو وہ شمار کرتے ہیں یا 12 سے زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، ادھر خود انہی کے حدیث کے مطابق 12 سے کم اور 12 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب ماننا پڑے گا شیعہ جو نظریہ رکھتے ہیں وہی نظریہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ کلہم من قریش، کہ ان 12 کے بارے میں آج تک کسی مسلمان نے بھی جھوٹی روایت بھی نقل نہیں کی کہ معاذ اللہ یہ اپنے زمانے میں بے علم تھے، معاذ اللہ انہوں نے ظلم کیا، معاذ اللہ یہ ایسے تھے، نا، بلکہ جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں قلم اٹھایا اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے متقی پرہیزگار، سب سے رحم دل، کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟
کہیں یا نہ کہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو نظریہ شیعوں کا ہے وہ نظریہ درست ہے. کوئی شیعوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، علمی گفتگو ہے. وہ اپنی کتابیں لے آئیں، ہم اپنی کتابیں لے آئیں، پیغمبر نے جو فرمایا ہے بیٹھ کر کے ملا لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ لڑنے کی کوئی ضرورت. ہمارا کام ہے ہدایت کے لیے راہ ہموار، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، جو ائمہ کی صفت ہوتی ہے. جناب شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبہ، کہ جس کو الغیبت بھی یا غیبت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو امام زمانہ کے سلسلے سے لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ درج کیا ہے. کیا؟ دیکھیے یہ بڑی بات ہے، اہم بات ہے امام زمانہ کے سلسلے کہ ہمارے امام کی 2 غیبتیں ہوں گی. نمبر 1 غیبت، نمبر 2 غیبت کا مطلب کیا؟ غیبت کا مطلب پردہ داری، غیبت کا مطلب آنکھوں سے اوجھل ہو جانا. لیکن غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے بیکار رہنا، امام بالکل کچھ نہیں، کسی کام کا نہیں. غیبت کی یہ معنی، غیبت کے معنی یہ ہے کہ اس کا فلسفہ ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے. غیبت کا مطلب یہ ہے آنکھوں سے کچھ دنوں کے لیے اوجھل ہو جانا، اور یہ سنت انبیاء میں بھی پہلے سے رہی ہے. یاد رکھیے گا، تنہا ہمارے امام کی غیبت نہیں بلکہ نبیوں میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے. اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام نبی ہی کے صفات رکھتا ہے، لہذا جو کچھ نبیوں میں گزرا ہے وہی اماموں کے ساتھ بھی گزرے گا. اب میں یہی نقل کر دوں. دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور رات اپنی امت سے غائب تھے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. قرآن مجید 30 دن کے لیے موسیٰ کو بلایا طور پر، اس کے بعد 40 دن اس کو کر دیا. یعنی جناب موسیٰ کئی دن غائب رہے اپنی امت سے؟ یعنی 40 دن رات جناب موسیٰ امت سے غائب تھے، یعنی پردے. اور ایک مثال آپ بھی دے سکتے ہیں، وہ کون سا نبی تھا جو مچھلی کے پیٹ میں؟ جناب یونس. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں امت سے دور دریا کے اندر غائب تھے کہ نہیں غائب تھے؟ خود ہمارا پیغمبر جب مکہ چھوڑ کر مدینے آیا تو اس دوران غائب رہا امت سے کہ نہیں؟ لہذا یہ سنت ہے کس کی؟ انبیاء کی، مرسلین کی، کوئی نئی بات نہیں ہے. لہذا حدیثوں میں ہے کہ ہمارے آخری کی 2 غیبتیں ہوں گی. ایک صغرا یعنی چھوٹی غیبت، ایک کبرا یعنی بڑی غیبت. غیبت صغرا، اب یہاں وقت نہیں ہے، ہمارے ائمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ غیبت صغرا شروع ہونے سے پہلے کم سے کم 7ویں امام سے لے کر کے 11ویں امام تک سب نے شیعوں کو غیبت کے لیے فکری اور ذہنی طور پر آمادہ کیا ہے. بھائی اتنا ذہن میں رکھیے، اگر وقت آئے گا کبھی تو بتاؤں گا. یعنی ابھی آخری امام آیا بھی نہیں ہے کہ غیبت کے لیے ہمارے ائمہ نے شیعوں کو آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ جب یہ غیبت شروع ہو تو کوئی اجنبیت نہ رہے. سب کے پیچھے لاجک ہے، منطق ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جائے آنکھ بند کر کے مان لو تو کہ شیعہ ہو. سب چیزیں بالکل 2-2-4 کی طرح سے. لہذا غیبت صغرا شروع ہوئی. غیبت صغرا میں کیا ہوا یہ ذہن میں رہے. غیبت صغرا ایسے شروع ہوئی کہ ہمارے امام یعنی 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور ہمارے 12ویں امام کو اسی وقت امامت منتقل ہوئی. کیونکہ معلوم ہے نا ادھر امام کی شہادت ہوئی نہیں، شہادت سے پہلے یعنی موت اور زندگی کے حالات میں امامت منتقل ہوتی ہے نا. امام اپنے بعد والے کو کیا کرتا ہے؟ متعارف کراتا ہے. جیسا کہ محمد ابن اسحاق ہے قومی کو امام نے دکھایا کہ یہ دیکھو میرے بعد یہ جانشین ہے. لہذا ادھر 11ویں امام کی شہادت ہوئی، ادھر امام کو امامت
ملی، امامت ملی تو یہ پیش نظر رہے کہ امام یعنی 11ویں امام جانے سے پہلے بھی کچھ شیعوں کو بلاتے ہیں، بزرگان شیعہ جو اس وقت معتمد شیعہ، ان کو بلانے کے بعد گواہ بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے شیعوں، سب کو نہیں، جو اس وقت بزرگ شیعہ تھے، معتمد تھے، امام کے نزدیک معتبر تھے، ان کو بلایا، بلانے کے بعد انہیں گواہ بنایا اور کہا یاد رکھو میری زندگی میں عثمان ابن سعید ایک بزرگ شخصیت ہے شیعوں کی، میری زندگی میں عثمان ابن سعید میرے جانشین ہیں اور عثمان ابن سعید کے بیٹے محمد بن عثمان میرے بیٹے کے جانشین ہیں زمانہ غیبت میں۔ دیکھیے ابھی امام شہید نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں اور اپنی زندگی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عثمان ابن سعید میرا جانشین ہے اور میرے چلے جانے کے بعد ان کے بیٹے اور خود یہ بھی جو کہ یہ زندہ تھے میرے بیٹے کے جانشین ہوں گے۔ اگر تم کو ضرورت پڑے، شرعی مسئلہ آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو تم عثمان ابن سعید کی طرف رجوع کرنا اور اگر وہ دنیا سے گزر جائیں تو ان کے بیٹے محمد کی طرف رجوع کرنا۔ یہ ہے غیبت صغریٰ۔ پھر سے غیبت صغریٰ اس غیبت کا نام ہے کہ جس میں ہمارے امام زمانہ کے خاص وکیل، خاص نائب تھے کہ جن سے شیعوں کا ڈائریکٹ اور براہ راست رابطہ تھا اور وہ اپنے مسائل، اپنے مشکلات، شرعی باتیں ان کے ذریعے سے امام تک پہنچاتے تھے اور وہ امام کو منتقل کرتے تھے، امام سے جواب لا کر کے انہیں دیتے تھے۔ جس زمانے میں یہ چاروں لوگ تھے یک بازی میں، اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ تقریباً 70 سال کا زمانہ ہے، یعنی پوری ایک نسل تیار ہو کر کے دنیا سے گزر جاتی ہے۔ اتنی بڑی مدت ہے یہ۔ غیبت صغریٰ کی مدت کتنی ہے؟ تقریباً 70 سال۔ وہ نائبین کون کون ہیں؟ نام لکھیے۔ نمبر 1 عثمان ابن سعید، بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ شیعہ کی۔ جناب عثمان ابن سعید باپ یہ، بیٹے ان کے کون ہیں؟ محمد بن عثمان۔ دوسرے کون ہیں نائب؟ محمد بن عثمان۔ نمبر 3 حسین ابن رو، حسین ابن رو رے واو ہے۔ چوتھے علی ابن محمد سامری، سین سے سامری، دوہراتا ہوں، عثمان ابن سعید، محمد بن عثمان، حسین ابن رو، علی ابن محمد سامری۔ ان کو نواب اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نواب اربعہ۔ اربعہ یعنی چار نائب جو خاص تھے۔ کس کے نائب؟ امام، یعنی ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا امام سے، امام ان کے ذریعے سے اپنے شیعوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ اس طرح شیعہ مرتبط تھا اپنے امام سے کب تک؟ 70 سال تک۔ کس امام سے؟ امام زمانہ۔ لہذا مومنین کو شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ 70 سال ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی بڑی غیبت، طولانی غیبت جو آج تک قائم ہے۔ غیبت کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ غیبت کبریٰ کا مفہوم سمجھنے کے بعد یعنی جس غیبت کے زمانے میں امام کا کوئی خاص نائب، نام بنام کوئی مشخص نائب نہ ہو، لہذا اگر کوئی کہے
کہ میں امام کا نائب ہوں تو حدیث ہے، تم اس کو جھٹلاؤ اور کہو تم جھوٹے ہو، تو اس زمانے میں خاص نائب فلاں ابن فلاں امام کے نائب ہیں، ایسا نہیں ہے، تو گاڑی کیسے چلے گی؟ شیعہ اپنے امام سے رابطہ کیسے کرے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص نائب تو نہیں ہے نواب احبار کی طرح، لیکن آج اسی زمانے میں عام نائب ہے۔ عام نائب کا مطلب یعنی وہ مجتہد جامع الشرائع کہ جس کے اندر گہرا علم، جس کو فقہ کہتے ہیں، دین میں گہری سوجھ بوجھ، زمانے کا عالم، متقی اور پارسا۔ اگر ایسا عالم مجتہد ہو تو اس زمانے میں کہا گیا ہے کہ شیعہ اس کے فتوے پر چلیں۔ ان کو کہا گیا نیابت عامہ، لہذا ذہن میں رہے، غیبت صغرا میں نیابت خاصہ تھی، نام بنام وکیل تھے، لوگ پہچانتے تھے گھر ان کا یہ ہے، ان کے بیٹے ہیں اور یہ امام کے نائب ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ مجتہد جامع الشرائع جو علمی اعتبار سے نہایت گہرائی سے علم رکھتا ہو، یعنی قرآن و حدیث کا مکمل علم، زمانے سے آگاہ بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ پارسا اور متقی بھی ہو، وہ امام کا نائب ہے، مگر نائب عام نہ نائب خاص۔ یعنی ہم اگر اس مجتہد کے پیچھے چلنا چاہیں، اگر پہچان گئے ہیں تو چل سکتے ہیں، اگر اس مجتہد کو ہم مانتے ہیں کہ یہ مجتہد اس قابل ہے، یہ صفات ہے، تو اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ خاص طور پہ ہم اسی مجتہد کی تقلید کریں، ہاں البتہ عالمیت دیکھ کر کے انشاءاللہ اس کی بحث اتحاد تقلید میں جب کریں گے تو آئے گی، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں کہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، طولانی غیبت کا زمانہ، اس میں شیعہ بے سرپرست نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام نے چھوڑ دیا، بلکہ اس زمانے میں بھی امام کے نائبین ہیں، مگر وہ نائب کیسے ہیں؟ عام نائب ہیں، یعنی جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ علمی لیاقت اتنی ہو کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہو، ائمہ اور اہل بیت کی حدیث کو سمجھ سکتا ہو، پارسا اور متقی ہو، اور زمانے سے اپنے آشنا ہو، بیوقوف نہ بن سکتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس کے پیچھے ہم چلیں گے، اس کے فتوے پہ عمل کریں گے، ہم اسی کو کہتے ہیں اجتہاد و تقلید۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی شیعہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ ہے۔ بقول ڈاکٹر قیام اعظمی کے، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں، آج بھی آپ کسی غیر ذمہ دار ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ ہے کہ آج شیعوں کی یہ تاریخ ہے، غیبت صغرا کے اختتام سے لے کے اور غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کے آج تک کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں کہ جس کی تقلید شیعوں نے کی ہو اور اس مجتہد نے شیعوں کو دھوکہ دیا ہو۔ آپ اسے نوٹ کر لیجیے، کوئی ایسا مجتہد تاریخ شیعت میں نہیں گزرا کہ جس کے پیچھے ہم لوگ چلے ہوں اور اس نے شیعوں کے ساتھ خیانت کی ہو۔ اگر کوئی ایسا دکھے گا بھی تو وہ بے آبرو ہوا اسی وقت، لیکن واقعہ جو مجتہد جامع الشرائع تھا، پھر وہ واقعی طور پر عالم مجتہد، اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک شہید یہاں پہ بھی شہید صالح انہی مجتہدین میں سے کہ فتوا نہیں بیچا، گردن کٹ گئی بیچارے، مگر فتوے کے اوپر سمجھوتا۔ شہید اول، شہید ثانی، جس کی طلبہ کتاب پڑھتے ہیں لمحہ اور شرح لمحہ، جس کو جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ سب مجتہدین جامع الشرائع تھے۔ اسی خطا میں مارے گئے کہ یہ اہل بیت کے فتوے پر چلتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو اہل بیت کا راستہ بتاتے تھے۔ ان سے کہا گیا فتوا واپس لے لو، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ نتیجے میں سنیوں نے ان کے محدود الدم ہونے کا فتوا دیا، یعنی ان کا خون بہانا جائز ہے، یہ کافر ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اہل بیت کے راستے میں مارے جائیں
یہ ممکن ہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ میں اور ہم اپنے اہل بیت اور اپنے امام زمانہ سے خیانت کریں۔ یہ شیعوں کی تاریخ ہے۔ آج تک کسی مجتہد جامع شرائط، یاد رکھیے گا، مجتہد جامع شرائط کی بات کر رہا ہوں، عام مجتہد عام عالم کی بات میں کئی مولانا ہم نے تو ایسے اسے دیکھا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجتہد جامع شرائط۔ لہذا غیبت کبریٰ میں ہم ذمہ دار ہیں کہ ان مجتہدین کے فتوے پر عمل کریں اور ان کے فتوے کے مطابق ہم نماز، روزہ اور اپنے کام کو انجام دیں۔ لہذا یہ زمانہ جو اس وقت چل رہا ہے اس کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا امام نہ کسی کے پاس آتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے۔ لہذا کہا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو جھٹلاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ البتہ یہ ہے کہ مجتہدین اور بزرگان دین کی مدد کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمارے مجتہدین اتنے محتاط ہیں کہ کبھی وہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی، اور وہ مجتہد نہیں جو اس قسم کی بے احتیاط والی باتیں کرے۔ وہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا امام ہم سے ملتا ہے، ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ کبھی کسی مجتہد کو امام خمینی نے کبھی نہیں کہا، آیت اللہ خمینی نے کبھی نہیں کہا، آیت اللہ سیستانی اللہ خیریت سے رکھے، آیت اللہ خامنی خیریت، یہ بزرگان زندہ کبھی بھی نہیں، ان کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بین لگا دیا ہے، اگر ہم ملے بھی تم سے، آیت اللہ بہجت ہم نے خود دیکھا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب کو یقین تھا کہ حضرت سے ان کا تعلق ہے اور لوگ آ کر کے ان سے مسائل اور مشکلات حل کرتے تھے، مگر کبھی ایک زبان نہیں کہا کہ میری ملاقات حضرت سے ہوتی ہے، جبکہ باتیں آیا تھیں مگر اپنے زبان سے کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امین ہے کس کے؟ اہل بیت کی حدیث کے، اور اہل بیت نے کہا ہے کبھی اپنی زبان سے نہ کہنا کہ ہم سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کوئی توحید کی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے پھریں کہ کمزروں کا کام ہے، مگر یہ جو غلط درد ہے، لہذا یہ واقعہ آپ سن لیجیے، سنا ہوگا جب ایران میں انقلاب آ رہا تھا، ماشاء اللہ لگا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا؟ ایمرجنسی ذرا نا، ایمرجنسی کہتے ہیں، اندرا گاندھی زمانے سے آتا ہے، یعنی آپ نکل نہیں سکتے، فوجی حکومت، فوج کے ہاتھ میں انتظامات ہیں، وہ جب چاہے جدھر چاہے گولی چلا جو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ سنیں گے آپ؟ غیبت کبریٰ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے امام نے ہمیں تنہا اور بے سرپرست نہیں چھوڑا۔ ضرور یہ بات ہے کہ کوئی نائب خاص نہیں ہے، لیکن مجتہدین ہمارے کیا ہیں؟ سرپرست، اور ہمارے امام مدد کرتے، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، کہنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ باتیں بازار میں آئیں گی، ہو سکتا ہے مذہقہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کوئی کسی طریقے سے پیش کرے۔ بھائی نزاکتیں ان سب چیزوں میں سمجھنے کی ضرورت۔ ایران میں حکومت نے ماشاءاللہ لگا دیا، جب امام خمینی انقلاب لا رہے تھے، حکومت کس کی تھی؟ بادشاہ کی۔ امام خمینی کہتے تھے شہنشاہیت ختم ہو، اہل بیت کی حکومت ہے کہ آج بھی جمہوریت اسلامی کہی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جب لگا تو امام خمینی نے بالکل ہٹ کر کے فتویٰ دیا۔ انہوں نے فرمایا آج کے دن گھر میں کسی عورت، مرد اور اس بچے کا کہ جو باہر آ سکتا ہے رہنا حرام ہے۔ ایمرجنسی کیا کہتی ہے؟ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ گولی چلا کے مار دیں گے۔ فتویٰ کیا کہتا ہے نائب امام کا؟ کوئی گھر میں نہ رہے۔ بقیہ جو علماء تھے، مجتہدین تھے، کھلبلی بن گئی۔ سنیے، یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، امام خمینی کو خون کیا۔ آقا آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ آپ کو معلوم ہے حکومت نے کیا کہا ہے؟ ایمرجنسی ہے، ماشاءاللہ ہے، اگر کوئی نکلے گا خون خرابہ ہوگا، یہ کس کی گردن پر جائے گا خون؟ امام ابھی خاموش ہے، امام خمینی کچھ نہیں بولتے۔ آیت اللہ خانقانی ایک بڑی شخصیت تھی، اس وقت امام جمعہ والجماعت تھے تہران کے، تہران یونیورسٹی میں جماعت پڑھاتے، سید تھے، بہت ہی مانوی شخصیت تھی۔ انہوں نے خون کیا امام کو، اور اس کے بعد امام کو پھر سے کہا کہ آقا آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ حکومت کہتی ہے نکلو گے تو گولی ماریں گے، آپ کا فتویٰ کہتا ہے نکلنا واجب، گھر میں رہنا
مخالفت ہے، آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ امام خاموش، امام خاموش۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا بس، اور اگر یہ حکم میرا حکم نہ ہو، دیکھو کیسے کہا ہے، کتنے احتیاط سے، اور اگر یہ میرا حکم نہ ہو، ایک مجتہد سمجھتا ہے کہ مجتہد کیا کہہ رہا ہے، ایک عالم سمجھتا ہے، کچھ اور نہیں کہا، لہٰذا جتنے مجتہد تھے سب سرنڈر ہو گئے، تسلیم ہو گئے، سارا ایران بلکہ تہران کیپٹل ہے، سب امٹ کر کے تہران کی سڑکوں پر آ گئی اور حکومت کو ہاتھ اور گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انقلاب کامیاب ہو گیا۔ میری بات متوجہ ہوئی ہے؟ انہوں نے نہیں کہا امام نے ہم سے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا امام سے ملاقات ہوئی، کیا کہا؟ اور اگر یہ میرا حکم نہ ہو، کیا نتیجہ نکلا؟ عاقلوں کے لیے اشارہ، یہ ہے ہمارا مجتہد، اتنا جینیس ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر عقل ہوتی ہے، ایسے وہ نہیں فتویٰ دیتا کہ بیٹھا ہوا پٹا کے کتاب پڑھ رہا فتوے دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ باتوں کا نظریہ ہے، ارے یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، یقیناً گناہ کرتے ہیں جو اس قسم کا تصور رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہم 24 گھنٹے کتنے گھنٹے سوتے ہیں، کتنا اپنے فکر کرتے ہیں۔ آج کی مجتہدین کی ہم تقریر میں ہے 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتے ہیں وہ لوگ۔ کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹے؟ کون ہم میں سے 4 گھنٹہ سوتا ہو؟ 60-70 سال کی عمر میں علمی کام کرنا، جو لڑکے محنت سے پڑھتے ہیں وہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں۔ کدال چلانا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ اگر کوئی کدال چلائے، پھاوڑا چلائے تو بہت زیادہ 1 گھنٹہ آرام کر لے، فوراً اس کے بعد پھر سے وہ کدال چلا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 15 منٹ کوئی فکری اور علمی کام کرے، وہ لگتا ہے 2 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، پورا بدن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہمارا مجتہد 4 گھنٹے سوتا ہے، بقیہ علمی کام کرتا ہے، یا سوچتا ہے یا لکھتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے۔ جب تک بیماری کے عالم میں بستر پر پڑ نہیں جاتا، کتاب نہیں چھوڑتا، اس فکر سے کہ قیامت میں اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت یہ مطالعہ کر سکتے تھے کیوں نہیں پڑھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ شیعہ مجتہدین کو کم نہ سمجھیں۔ بعض حضرات ہیں کہ صرف آپ کے لیے بہت ہی سنگین بات ہوگی، بعض مجتہدین ہیں فقط 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ سوتے ہیں، 2 گھنٹہ۔ ان کے حالات زندگی آ پڑتی ہے۔ ایک مجتہد پتہ چلا 100 کتاب ہے، 150 کتاب، سونے تو کوئی کتاب لکھتا ہے۔ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، کسی نہیں، میں مضمون لکھتا ہوں، ہے چھپے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی جناب 1 صفحہ لکھنے کے لیے 3 دن مطالعہ کرتا ہوں، 1 صفحہ نہیں لکھ پاتا، 3 دن مطالعہ کرتا ہوں، 3 دن تاکہ 1 پنہ لکھ لوں، یہ ایک اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور جس کی 100 کتاب ہو، 50 کتاب ہو، 70 کتاب ہو، کتنا مطالعہ کرتا ہوگا، کتنا سوچتا ہوگا، کتنا اپنی تفریح اور صحت سے کاٹتا ہوگا۔ جب لوگ دنیا میں تفریح کرتے ہیں تو یہ مجتہدین اپنے حجرے میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے۔ اور اتفاقاً ہم لوگوں سے زیادہ ان کے ہاں بال بچے بھی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کٹ کر کے زندگی یہی زندگی ہے، عورت ہیں، بچے ہیں، بعض لوگ ان میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ کرائے کے مکان مطلب جو رہے وہ جانتے ہیں، 1 سال بعد بدلو، 2 سال بعد بدلو، 3 سال بعد بدلو، درد سر، مگر مطالعہ نہیں چھوٹتا۔ ان کو ہمارے امام نے غیرت کبریٰ میں نائب بنایا ہے اپنا۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جا کے تلاش کریں، اتنی تو زحمت آپ دوبارہ کریں گے، ہمارے اوپر اتنا تو واجب ہے بھائی۔ جب ہم کو پیاس لگتی ہے تو کم سے کم جاتے ہیں دکان پہ، ادھر ادھر نل تلاش کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخر مریں گے، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مجتہدین کے بارے میں پوچھیں کون اس وقت اس معیار پر اترتا ہے جس کی ہمارے اوپر تکلیف ضروری ہے۔ اب حالات مواد ارباب میں بہت سارے ہیں، وہ میں یہاں تو نہیں کرنا چاہتا، اور بس 1-2 بات جو ضروری ہے وہ بھی سن لیجیے کہ جناب غیبت کا راز کیا ہے، کیوں ہمارا امام غائب ہے؟ دیکھیے پہلے میں مثال دے دوں،
اسی سے سمجھ جائیں گے. دیکھیے کارپوریشن والے جس کو بلدیہ کہتے ہیں عربی والے، یہ آ کر کے عموماً آپ کی اسٹریٹ لائٹ لگاتے ہیں، آپ استفادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں ادھر بلب لگا، ادھر مرکری لگی کہ لڑکوں نے آنکھ اسے پھوڑ دیا. اس کے بعد پھر آئے بلدیہ والے جو بھی پہلے یہاں کے اوپر انتظامیہ جو ہے شہر شروع کرتی ہے، چیئرمین یا جو بھی یا دیہاتوں میں پردھان، دوبارہ انہوں نے لگایا، دوبارہ لگایا. اس کے بعد وہ کہتے اب نہ لگانا، اس لیے کہ اس محلے کے لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ یہاں روشنی کی جائے. کیوں؟ اس لیے جب بھی لگاتے ہیں توڑ کے، پہلا امام آیا شہید ہو گیا، دوسرا آیا شہید ہو گیا، تیسرا آیا شہید ہو گیا، گیارہ جب شہید ہو گئے تو اللہ نے کہا اب یہ اس لائق نہیں کہ بارہواں ان کے سامنے رہے، لہٰذا اس کو پسے پردہ غیبت لے جاؤ تاکہ یہ انسان بن جائیں. جب بن جائیں گے تو ہم ان کو لے آئیں گے، دوبارہ واپس کر دیں گے. لہٰذا غیبت کا ایک راز کیا ہے؟ تاکہ خود انسان کے اندر پیاس پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو کہ ہونا چاہیے وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے وہ ہماری زندگی کی ضرورت. ایک نمبر 2، غیبت راز الہی میں سے ہے، ایک راز ہے قدرت کا جسے پروردگار نے چھپا کر کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اہل باطل اور اہل ایمان کو پہچانے. کیونکہ اس غیبت کے زمانے میں ایمان والے بھی شک و تردید کا شکار ہوں گے اور باطل والے بھی شک و تردید کا شکار ہوں گے. اس میں اللہ چاہتا ہے کہ پتہ چل جائے اہل باطل کون ہے اور اہل ایمان کون ہے. لہٰذا اپنا ایمان ہم سنبھال کر کے رکھیں. نمبر 2 جی، نمبر 1 نمبر 3 مومنین کی آزمائش، امتحان، یعنی ہمارا اور آپ کا غیبت کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے. قرآن مجید کی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2. کیا لوگ گمان کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا بس اتنے سے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اگر ایمان ہے تو اللہ آزمائے گا بھی. لہذا ایمان کو پس پردہ غیبت لے جا کر کے ہم کو آزما رہا ہے کہ ہمارا ایمان تعلیمات انبیاء اور دین کی تعلیمات پر ہے یا نہیں. نمبر 4 قتل کا خوف. قتل کا خوف کا مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قتل کا خوف کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ اس کو سمجھ لیجیے. یہ نہیں کہ امام ڈر گیا شہید شہادت سے، ایسا نہیں ہے. اس کو سنیے، اس کے بعد کیجیے گا. بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور انسانوں کی تربیت اور تعمیر کے لیے امام کے لیے واجب ہے کہ کچھ دن اپنی جان بچا کر کے رکھے تاکہ انسانیت اپنے انتہائی کمال تک پہنچ سکے. اگر وہ وقت سے پہلے آ جائیں تو انسانیت کو جو نہائی کمال حاصل ہونا ہے اس دنیا میں وہ کمال نہیں ملے گا. لہذا امام ابھی پس پردہ غیبت ہے تاکہ وہ وقت آ جائے جس کو اللہ نے معین کر رکھا ہے، تاکہ اس زمانے میں جن کو اسی دنیا میں تربیت ہونا ہے، عقلیں ان کی بڑھنا ہے، وہ زمانہ آ جائے اور امام کے ہاتھوں ان کی عقل کی نشو و نما ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی تعلیم ہو. اور جب وہ اس منزل تک پہنچ جائیں تو پھر مدت پوری ہو جائے گی، پھر یہ امام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. لہذا اپنے قتل کے خوف کی وجہ سے وہ پردہ غائب میں ہیں. قتل کا خوف وہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ بزدل ہے. جی نہیں، ہمارا کوئی امام بزدل نہیں. اس لیے تاکہ ہماری اور آپ کی تربیت کا موقع فراہم ہو ہمارے امام کے ذریعے، کیونکہ اس میں وراثت ہے. اور ایک شعر آخر میں پڑھ دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ بات ختم ہو گئی. یاد رکھیے گا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. اس
لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی عشق یہاں ایمان کے معنی میں ہے. ابھی عشق سے امتحان، وہی ایمان لانے کے بعد یہ نہ سمجھیے گا امتحان نہیں ہوگا، امتحان اور ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں. مطلب سوال سے محمد والی سوال نہیں ہے. پہلا سوال ہے